ایسا نہیں کہ مجھے برطانیہ کے شہر سلو سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن میں یہ جان چکا ہوں کہ انگریز شاعر جان بیٹیامن نے کیوں لکھا کہ آؤ پیارے ممو آؤ اور سلو کو نیست و نابود کر دو۔ خیال رہے کہ اس نظم میں سلو سے مراد واقعی جنگ سے پہلے کے زمانے کا سلو ہے، لیکن یہ ہر اس چیز کی علامت بھی ہے جو بیٹیامن کو پسند نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اب قابل برداشت نہیں۔ میری نظر میں تمام تعمیراتی اور دیگر آفاق سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو تو کسی سیارچے کا پورا کرۂ ارض کو ملیا مٹ کر دینا بہترین حل ہے، یا پھر کوئی ڈیتھ اسٹار کام کر دے۔ اگر ایسا ہو تو یہ ایک ہی جھٹکے میں کوڑا کرکٹ کا مسئلہ بھی حل کر دے گا۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد زمینی کوڑا کرکٹ کی ایک بہت بڑی مقدار ستاروں کے درمیان واقع خلا میں سے گزر رہی ہوگی۔ ہماری آخری انتہائی موزوں وراثت کے طور پر KFC کے کارٹون اور کوک کی بوتلیں خلا میں ہر جانب بکھری ہوں گی۔ غالباً ہم وہاں کسی خلائی جہاز میں بیٹھ سکیں گے جسے نئی بہشت کی سمت اڑان بھرنی ہوگی، لیکن آئیے اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم اسے بھی خراب کر کے ہی چھوڑیں گے۔ بہتر ہوگا کہ یہاں کی بھاگ دوڑ گوشت خور خیالی پودے ٹریفرڈز یا کاکروچوں کے ہاتھ میں تھما دی جائے۔ ممکن ہے ڈائناسور جب واپس آئیں تو انہیں ایک نئی جراسک دنیا دیکھنے کو ملے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ کسی مہربان اجنبی مخلوق کی جانب سے ہمیں اپنی اڑان تشتریوں میں اڑا لے جانے کی طرح فوری طور پر ملیامٹ ہونے کا منظر بھی جلد روبائے عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ مہربان شہاب ثاقب ہر بار درست نشانے سے کئی لاکھ میل کے فاصلے سے چوک جاتے ہیں۔ فوری قیامت سے زیادہ ایک سست رو طویل مسلسل زوال کا امکان ہے، جیسا کہ ایک بار کسی نے مجھ سے مردانہ مینوپاز کے سلسلے میں بیان کیا تھا، جس کے بیچ بیچ کہیں کہیں شدید تباہ کاریوں کے جھٹکے بھی شامل ہوں۔ اس سے تباہی کے دو مخصوص میکانزم سامنے آتے ہیں: اپنے ہاتھوں بربادی یا کسی سازش کے نتیجے میں، یا پھر دونوں کے باہمی اشتراک سے۔ وجہ کوئی بھی ہو، محدودومیت کے بارے میں یہ ہماری فکر مندی کم نہیں کر سکتی، بلکہ یہاں تک کہ اس پر مجبور کرتی ہے۔ وہ لڑکا جو آکسفورڈ اسٹریٹ کے پاس قیامت قریب ہے کا پلے کارڈ لے کر پھرتا تھا، کیا وہ اس پیشن گوئی کی بنیاد پر اپنا گھر کسی دوسرے کے حوالے کرنے پر تیار ہوگا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس کے پاس گھر ہے؟ دنیا کے خاتمے پر شرط لگانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا انعام وصول کرنے کے لیے موجود ہی نہیں ہوں گے۔ یہ کہنے کے باوجود میں تصور کر سکتا ہوں کہ جیسے ہی روشنیاں گل ہوں گی، یہ بڑبڑاتے ہوئے ایک سنگین طمانیت کی لہر دوڑ جائے گی کہ میں نے تم سے یہی کہا تھا، اور ممکن ہے یہ سن کر تمام نافرمان رجائیت پسند پلٹ کر تسلیم کریں کہ جی ہاں، بظاہر آپ نے بالکل درست کہا تھا۔ آن لائن جوا کھیلنے کی ویب سائٹ ولیم ہل فی الحال وہ دنیا کے خاتمے پر سٹا کھیلنے کی خدمات مہیا نہیں کر رہے، شاید اس لیے کہ ان کے خیال میں دنیا کا خاتمہ طے ہے، لیکن جوئے کی ایک اور ویب سائٹ پیڈی پاور ظہور قیامت پر سٹا لگانے کی خدمات یقیناً فراہم کرتی رہی ہے۔ ان سیاہ دنوں میں غالباً یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس پر اتنا بڑا جوا نہیں لگتا۔ یہاں فلم پلانٹ آف دی ایپس کی طرز پر بندروں کی بغاوت پر ایک کے مقابلے میں 4600 کا داؤ لگا ہوا ہے، جبکہ لیسٹر سٹی کے پریمیئر شپ ٹائٹل جیتنے کے امکان پر 5000 کے مقابلے پر 1، جبکہ زومبی کی جانب سے زمین پر قبضے کا سٹا 1000 کے مقابلے پر 1 ہے۔ اس سے ذرا ہی نیچے خلائی مخلوق کا حملہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہالی ووڈ کو بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں، لیکن تاریک حقیقت یہی ہے کہ سست رو زوال کے آثار بالکل واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے سلو شہر بیٹیامن کے لیے حالیہ معاشرے کی علامت بنا، اسی طرح میں جزیروں کی ممکنہ صورتحال کو بطور مثال سمجھتا ہوں۔ چونکہ میں لندن کے ایسٹ اینڈ علاقے میں پیدا ہوا تھا، اس لیے میرا خیال تھا کہ جنوبی بحر الکاہل جنت کا ایک خوشگوار ٹکڑا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ وانواتو جزیرہ بچوں کی ناقابل تحلیل نیپیوں کی اوٹ میں غائب ہو رہا ہے۔ کیا تباہی کا یہی راستہ ہے؟ ہوائی بالکل صحیح معنوں میں جو جنوبی بحر الکاہل سے زیادہ شمال کی سمت میں ہے، بھی بدبختی کی زد میں ہے۔ میں نے ہمیشہ سوچا کہ یہ کبھی ایک بڑے سونامی میں غرق ہو جائے گا، اور یہ کہ کچھ انتہائی ماہر سرفر فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے یا انٹارکٹیکا میں تھیوٹس گلیشیئر کے سمندر میں گر جانے سے اگر کوئی بہت بڑی سمندری لہر نہ بھی اٹھی تو کم از کم سطح سمندر اتنی بلند ضرور ہو جائے گی کہ ہوائی کے شہر ہونولولو اور دیگر ساحلی شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے گی۔ بہرحال موناکیا پہاڑ پر واقع فلکیاتی رصد گاہیں بچ جائیں گی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا توقع لگا کر بیٹھے ہیں۔
کیونکہ ہمیشہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکی بحریہ دراصل اپنے ہی لوگوں کو تاروپیڈوں کے ذریعے غرقاب کر رہی ہے، استعاراتی طور پر۔ حقیقت میں وہ کیا کر رہے ہیں شاید کہیں زیادہ بدتر ہو۔ منصوبہ بندی کے ضوابط کے برعکس اور عقل شائستگی سے مکمل صرف نظر کرتے ہوئے انہوں نے انتہائی زہریلے اور آتش گیر مائع سے بھرے اپنے زیر زمین ایندھن رکھنے کے 100 ملین گیلن والے ٹینک عین آب اندروخت والی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، جو اوہو کے جزائر کے شمالی سرے پر پرل ہاربر سے ڈائمنڈ ہیڈ اور اس سے آگے تک تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو پانی مہیا کرتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں پانی برس رہا ہے اور اب فوسل ایندھن ہوائی کے نلوں سے بہہ رہا ہے۔ قریبی فوجی اڈے نے پہلے ہی نل کا پانی استعمال کرنا ترک کر رکھا ہے۔ ایک مرکزی شاپنگ سینٹر بند ہو چکا ہے۔ بحریہ سے وابستہ افراد کے اہل خانہ کو کسی اور مقام پر ہوٹل کے کمروں کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ یہاں بڑے پیمانے پر انخلا کا خطرہ ہے اور جزیرے کے شمالی سرے کے رہائشی جو رساؤ سے متاثر نہیں ہوئے، وہ جنوب سے بھاگ کر آنے والی اتنی بڑی تعداد کے حوالے سے پہلے ہی فکر مند ہو رہے ہیں۔ ہوائی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، جو کچھ یہاں ہوا وہ کسی نہ کسی طرح باقی سب کو متاثر بھی کرے گا۔ لہٰذا ایک ہی سوال باقی رہ گیا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں تباہی یا سازش۔ میں جانتا ہوں کہ 2019 کے نیشنل سیکیورٹی رسک اسسمنٹ کی فہرست میں مجموعی طور پر 130 مختلف خطرات درج ہیں۔ اپنے راستے میں آنے والے احمق انسانوں کو ملیا میٹ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی جدید عہد کی فرینکسٹائن انتہائی ذہین مصنوعی ذہانت کے امکان کے حوالے سے کافی حد تک شانت ہوں۔ میں یہ سوچنا پسند کرتا ہوں کہ 10 لاکھ کے آئی کیو والا مستقبل کا بدمعاش کمپیوٹر ہم جیسے نالائقوں کی قسمت کا تعین کرنے کی بجائے اپنے آپ سے شطرنج یا چینی کھیل گو کھیلنے یا متوازی کائناتوں کی کھوج میں زیادہ مشغول ہوگا۔ کیا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ چیونٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ جیوری ابھی تک کووڈ-19 کے بارے میں متذبذب ہے اور شاید ہمیشہ رہے گی۔ چمگادڑ یا ووہان لیب؟ کیا چمگادڑ کے پیتھوجین میں مخصوص فیورن کلیویج سائٹ ہو سکتی ہے؟ اگر یہ وائرس لیبارٹری سے نکلا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سالبری نوویچک کے زہر کی طرح جان بوجھ کر نہیں بلکہ حادثاتی طور پر پھیلا ہے۔ لیکن کام کاج کی جگہوں پر ہمیشہ نکمے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے بے شمار اثرات پر غور کیجیے: جنگلات کی کٹائی، صحراؤں کا خاتمہ، آگ، خشک سالی اور سیلاب۔ ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو تہذیبی سفر کے تسلسل کو خطرے میں ڈالنے کے لیے یہ کافی ہے۔ کچھ بچ جائیں گے، زیادہ تر نہیں، اور بچ جانے والے بھی اس بچاؤ پر غالباً بہت خوش نہیں ہوں گے۔ لیکن اپنی خود ساختہ تباہی اور گایا مخالف انسان مرکز سرگرمیوں کے ساتھ ہمیں ان مخلص آتش گیروں اور آگ لگانے والے پاگلوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے جان بوجھ کر اس صورتحال کو مزید خراب کیا۔ مارٹن ریس کہتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جس کے متعلق ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ پریشان کن افراد جنہیں روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کا پورا لقب لارڈ ریس آف لڈلو ہے اور وہ برطانوی شعبہ فلکیات کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ ہاؤس آف کارڈز کی حالیہ رپورٹ انتہائی خطرات کی تیاری، مسائل کا سامنا کر سکنے والے معاشرے کا قیام کے مصنفین میں سے ایک ہیں۔ ان کی انتہائی عمدہ کتاب چھپ چکی ہے، مستقبل کے بارے میں انسانیت کی کامیابی کے امکانات۔ انہوں نے واقعی اس پر غور کیا ہے کہ دنیا کس طرح ختم ہونے والی ہے۔ وہ زومبی کے انسان کی جگہ زمین کا اختیار سنبھال لینے پر بہت جلد شرط نہیں لگائیں گے۔ البتہ انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر مرکز برائے مطالعہ وجودی خطرات کی بنیاد رکھی ہے۔ میں نے کیمبرج میں ان کے گھر کا چکر لگایا تاکہ انتہائی روشن دماغ ماہر کائنات سے دنیا کے خاتمے پر تبادلہ خیال کر سکوں۔ گزشتہ نصف صدی میں جس طرح وجود کے الفاظ کا استعمال بدلا، وہ مضحکہ خیز ہے۔ یہ موت اور لایعنیت کے ہر جگہ پھیلے افریت کی وجہ سے انسانوں کی ذاتی اکتاہٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اب یہ کرۂ ارض کی مجموعی تقدیر کا مترادف بن چکا ہے۔ ہم نروس بریک ڈاؤن سے سماجی زوال کی جانب آ چکے ہیں۔ ریس نے کسی سیارچے کے ہم سے ٹکرانے یا ہمسایہ ستارے کی طرف سے گاما شعاع دھماکے سے ہمارے نیست و نابود ہونے کے امکانات کا حساب لگایا ہے۔ ہر 1 کروڑ سال یا کم و بیش اتنی ہی مدت کے قریب زمین قریبی تصادم کے خطرے سے گزرتی ہے۔
لیکن ریس پراعتماد ہیں کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ہمدم دیرینہ اسٹیون ہاکنگ کے برعکس وہ انتہائی مالدار ایئر لائن اور آن لائن سپر مارکیٹ ایمیزون کے ارب پتی مالک کے مخصوص عملے کے پرستار بھی نہیں جو کسی دوسرے سیارے پر پرواز کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ روش کرۂ ارض کو سنوارنے کے حقیقی مقصد سے ہماری توجہ ہٹا کر کسی اور طرف لگا رہی ہے۔ میرا اپنا وجودی فلسفہ ایک فرانسیسی جملے کا ڈھیلا ڈھالا ترجمہ ہے کہ ہر چیز بالآخر خرابی کا شکار ہو کر رہتی ہے۔ ریس اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ سنگین مسئلہ یہ ہے کہ غلط وجوہات کی بنا پر چیزیں خرابی کا شکار ہوں۔ جس قدر باہمی طور پر ہم زیادہ جڑے ہیں، اسی قدر ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھا ہے، اور اگر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے یا ہیک ہو جاتا ہے تو معاشرہ ٹوٹنے کا اتنا ہی زیادہ امکان ہے۔ جیسا کہ ناول نگار رابرٹ ہیرس نے انتہائی عمدگی سے اسے بیان کیا ہے، نفیس معاشرے بکھر جاتے ہیں۔ آپ کسی ایک کی بھی مثال پیش نہیں کر سکتے جسے کسی خوفناک بحران کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، اور جزوی طور پر ایسا اس لیے ہوا کہ وہ بہت نفیس بن گئے۔ ریس خوفزدہ ہیں کہ تنہائی پسند مایوس اپنے عقبی کمرے یا لیب میں کیا پتہ سائبریا بائیو ٹیررزم کے لیے چھپا ہو، جسے ایچ جی ویلز نے انسانی دماغ میں تباہ کن پاگل پن کہہ کر بیان کیا تھا۔ وائرس پھیلانا آسان ہوتا جا رہا ہے، اس طرح بڑے پیمانے پر خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ کووڈ کی نسبت زیادہ تیزی سے ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے اور زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اس قدر خوفناک ہو سکتا ہے کہ موجودہ وبائی مرض اس کے سامنے بالکل معمولی لگے۔ کچھ سال پہلے ریس نے زیادہ پر امید ذہن رکھنے والے ماہر نفسیات اسٹیون پنکر کے ساتھ شرط لگائی کہ کیا 2020 تک بائیو ٹیررزم کا کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا جو کم از کم 10 لاکھ افراد کو ہلاک کر دے۔ ریس اس بات میں، جبکہ پنکر اس کے انکار کرتے ہیں، اور یوں شرط لگتی ہے۔ پھیلتی ہوئی وبائی بیماری کی روشنی میں یہ شرط انہیں التوا میں ڈالنا پڑی، کیونکہ ابھی تک ہم نہیں جانتے کہ کیا یہ واقعی وہی چیز ہے، یا حادثاتی واقعہ ہے، یا خود بخود پھوٹ پڑی ہے۔ لیکن اگر یہ نیو اسٹیٹس مین کے صفحات کے بجائے ولیم ہل نے بات کی ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہوتا۔ بائیو ایریا یا بائیو ٹیرر، یہ ایک انتہائی عمدہ سطر ہے۔ ریس بتاتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ میں محض 0.3% آبادی کورونا سے موت کا شکار ہوئی ہے۔ یہ تعداد 1% تک جا پہنچی تو ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہے گی۔ بہرحال، جس طرح ہم موت کے دہانے پر کھڑے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، بس ایک دھکا درکار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بڑے لوگ اپنے معاصر کلچر سے تعاون کرتے ہوئے کم از کم مزاحمتی رویہ اختیار کر رہے ہوں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ ریس مکمل طور پر جانچتے بوجھتے ہوئے ایٹمی طرز کی عالمی جنگ سوم کو نسبتاً بہت دور پیش کرتے ہوں، لیکن وہ تمام نیم پختہ عسکری ہارڈ ویئرز کے ہیک ہونے کا زیادہ امکان بتاتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہٹ کر سماج کو تباہ کرنے والے طریقے بے شمار ہوتے ہیں۔ غور کیجیے کہ وبائی مرض کے دوران کیا انٹرنیٹ کا استعمال کمی کا شکار ہوا؟ توانائی کا بنیادی امریکی ڈھانچہ آئے دن سائبر نائٹ کے حملوں کا نشانہ بنتا آ رہا ہے، جو معلومات چوری کرتے، خوف و ہراس پھیلاتے اور کام میں خلل ڈالتے ہیں، اور بالآخر ایک بڑے سلسلے کو ٹھپ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ تصور کرنا مشکل نہیں کہ انٹرنیٹ کو معطل کر دیا جائے اور ہر چیز اندھیرے میں دھکیل دی جائے۔ جیف ہیزورتھ کی پریشانی کا باعث محض یہی امر نہیں کہ انٹرنیٹ بیٹھ جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ پورا ٹرانسپورٹ سسٹم، مالیاتی نظام اور ہسپتال بھی معطل ہو کر رہ جائے گا۔ کیا دوسری طرف آپ کے جوہری بموں کے بٹنوں کو دبایا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک زومبی سرکشی سے زیادہ اس چیز کا امکان ہے۔ ریس ماضی کے آرویل کی طرح ایک ڈسٹوپین مستقبل کا منتظر ہے، جس میں ہم پہلے سے ماضی کی نسبت کہیں زیادہ کمزور ہیں، اور ہماری سلامتی، آزادی اور پرائیویسی سب کچھ ایک ڈور سے بندھا ہے۔ کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ظاہر ہے ہمیں یہ گند صاف کرنا اور جہاں سے آیا وہیں اسے ٹھکانے لگانا ہے۔ اس کے علاوہ نیوکلیئر فیوژن جیسے توانائی کے نئے ذرائع تلاش کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس دوران ریس کی ایک معمولی تجویز ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جذباتی انسانوں کی تعداد کم کریں۔ وہ اور ان کے ساتھی ایک نئے مارشل پلان کی بات کر رہے ہیں، جو انسانیت کی بقا کی خاطر وبا کے بعد کے دور میں سبھی ممالک اور براعظموں کی ترقی کے لیے فنڈز اور بین الاقوامی تعاون کے کام کی نگرانی کرے گا۔
اس بات کے پیش نظر کہ ہم نے حال ہی میں بیرونی ملک مالی امداد میں کمی کی ہے، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ میں اس خیال کو زیادہ درخور اتنا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ جب ہوائی طوفان کے خطرے سے دوچار ہے، یہ جاننا اچھا لگتا ہے کہ مارک زکربرگ کا وائی جزیرے پر اپنی میٹا یونیورس میں محفوظ ہے۔ یہ ہمارا بڑھتا ہوا غیر مساوی مستقبل ہے جس میں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ کٹ کر رہ جاتا ہے اور پوری کی پوری تہذیبیں دھوئیں کی نظر ہو جاتی ہیں، لیکن مٹھی بھر ٹیکنالوجی کے مالدار مالک اپنے ناقابل تسخیر قلعوں میں محفوظ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میٹا مین نے اپنے لیے توانائی کا ایک محفوظ ذریعہ یقینی بنانے کے لیے غالباً اپنا میٹا گرڈ بنایا ہے۔ کسی ہنگامی صورتحال میں فیس بک اور انسٹاگرام باقی رہ جائیں گے، جو بار بار ہماری تصاویر سامنے لائیں گے کہ ہماری زندگی کتنی ناقابل یقین حد تک مکمل ہے۔ جہاں تک ہم میں سے باقیوں کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ فون یا کمپیوٹر کے بغیر زندگی گزارنا دانش مندی ہوگی۔ ممکنہ ہے کہ ہم ایک ایسے خود ساختہ چکر میں بند ہو کر رہ جائیں جہاں سے واپسی ممکن ہی نہ ہو۔ انسانیت اپنے ہی ہاتھوں بجھ رہی ہے۔ ایک معزز دوست کا خیال ہے کہ ہمارے پاس قیامت سے پہلے 200 سال کا بہترین وقت ہے۔ ہم ایسے ظالم، بیوقوف، سنگدل اور قاتل گروہ کیا دوسری اننگز کے مستحق ہیں؟ میرا پرانا دوست ہے جو امریکی ریاست مونٹانا میں ایک پہاڑ پر جھونپڑی لگا کر اس میں جا بسا ہے۔ اس کے پاس بندوقوں کا کافی ذخیرہ ہے اور اس وقت کے لیے جب بارود ختم ہو جائے گا اس نے اپنے پاس کمان اور تیر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے پہلے اس سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اب چاہیں تو اسے میڈ میکس کہہ لے، لیکن بالآخر قیامت آئے گی تو وہ ہنس رہا ہوگا۔